اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین انا للہ وانا الیہ راجعون تحدمت واللہ ارکان الہدی اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ قبل از اس کے قرآن کریم کے 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تمام عالم اسلام بالخصوص مومنین و مومنات کی خدمت میں شہادت مظلومانہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن قیامت سے کم نہیں کہ جس دن کائنات کے امیر کے سر پر ضربت لگی۔ خداوند متعال بحق امیر ہماری تلاوت کو اور اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ فرقان بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ شعراء مکمل، نمبر 3 سورہ نمل ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ فرقان۔ برے دوست نے گمراہ کیا۔ اس دن ظالم کہے گا، ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ذکر یعنی نصیحت سے دور کر دیا۔ آیت نمبر 28 اور 29۔ قرآن مہجور ہے۔ روز قیامت رسول خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا۔ آیت نمبر 30۔ انبیاء کرام اور گزشتہ اقوام کے تذکرے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر، آیت نمبر 35 اور 36۔ قوم نوح، عاد، ثمود اور اصحاب راس اور قوم لوط کے تذکرے، آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ خواہشات کو اپنا معبود بنانا یعنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ اس قدر برا عمل ہے کہ اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ کیا آپ ایسے شخص کی ضمانت لے سکتے ہیں؟ ایسا انسان جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ ان میں سے اکثر سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 43 اور 44۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات، جو زمین پر عاجزی و انکساری سے چلتے ہیں۔ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ راتیں عبادت، سجدے اور رکوع میں گزارتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ بخل۔ شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔ قتل ناحق سے بچتے ہیں۔ زنا اور بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بری مجالس سے پہلو طے کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے درست استفادہ کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ آیت نمبر 63 سے 73 تک۔ عباد الرحمن کی عظیم الشان جزا، ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا۔
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ آیت نمبر 75 اور 76۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والے 3 کام۔ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 70۔ اگر تم دعا نہ مانگتے، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77۔ نجات کا واحد ذریعہ دعا ہے، دعا ذریعہ بندگی ہے۔ سورہ شعراء۔ 7 انبیاء کرام کے قصے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا قصہ۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا معجزہ دکھانا، جادوگروں کا ایمان لانا، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا دریائے نیل پار کرنا اور قوم فرعون کا غرق ہونا۔ آیت نمبر 10 سے 68 تک۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم اپنے چچا اور اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ بیان کرتے ہیں۔ وہی میرا خالق و ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 104 تک۔ حضرت نوح۔ آیت نمبر 105 سے 122۔ حضرت ہود۔ قوم عاد ہر اونچی جگہ پر ہے، سود، یادگاریں اور بڑے محلات بناتے تھے۔ خدا نے انہیں جانوروں اور اولاد سے نوازا اور باغات اور چشموں سے نوازا، لیکن انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اور عذاب کے مستحق قرار پائے۔ آیت نمبر 123 سے 140۔ حضرت صالح۔ آیات نمبر 144 سے 159 تک۔ حضرت لوط۔ آیت نمبر 160 سے 175۔ حضرت شعیب۔ آیت نمبر 176 سے 191۔ جو قرآن کریم کی حقانیت ہے اسے رب العالمین نے اتارا ہے۔ روح امین حضرت جبرائیل کے واسطے سے نبی اکرم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں۔ آیت نمبر 192 سے 195۔ شعراء یعنی شاعروں کی مذمت۔ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ آیت نمبر 224 سے 227 تک۔ سورہ نمل۔ 5 انبیاء کرام کا ذکر۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، عصا کا سانپ میں بدل جانا اور ندا کا آنا کہ اے موسیٰ ڈریے نہیں، میرے حضور میں مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ کو کہا گیا آپ کو 9 معجزے لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانا ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، انہیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی، جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے۔ ان کی فوج کے جنرل ہدہد نے ملک سبا کی خبر دی کہ وہاں کی قوم اور ان کی ملکہ سبا سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اسلام کی دعوت دی اور اپنی سلطنت میں بلایا۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان کی تواضع اور اخلاص کی معترف ہو چکی تھیں۔ جب محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان کی قوت و سلطنت کو دیکھ کر کہا پروردگارا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا
اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک۔ حضرت صالح، قوم صالح میں 9 قبائل نے مل کر رات کی تاریکی میں حضرت صالح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن خدا نے اس سے پہلے ان پر عذاب بھیج دیا۔ آیت نمبر 45 سے 53 تک۔ یہ 19ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہم ان قتلت امیر المؤمنین ربنا تقبل منا ھذا القلیل برحمتک یا ارحم الراحمین۔